کہ علم کا کوئی خانوادہ بر صغیر کا ایسا نہیں ہے جس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ تیسرا باب باندھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ باب باندھ رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، ان چاروں ائمہ کی تقلید کو بالکل نہیں چھوڑنا، والتشدید فی ترکہا، اور میں پوری قوت شدت سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان چاروں ائمہ کی تقلید چھوڑ دے گا، والخروج عنہا، اور ان چاروں کے علاوہ کوئی پانچواں فتویٰ دینے لگے گا تو اس کی گمراہی کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم تقلید پہ اتنا زور دیتے ہیں، اور ہم عدم تقلید کو بار بار جو گمراہی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں، پیچھے سارے کھڑے ہیں۔ اس باب الثالث کو دیکھیے ذرا، فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَيَّنَ الْاعْتِمَادُ عَلَىٰ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ، اور جب ہمارا اعتماد، یہ عبارت تھوڑی سی طویل ہے لیکن اسے غور سے سنیں تو پھر بات آسان ہو جائے گی۔ جب اسلاف رضی اللہ عنہم سے جو عبارتیں، جو تعویلات چلی آ رہی ہیں، ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں، فلا بد من ان تکون اقوالہم التی یعتمد علیہا مرویۃ بالاسناد الصحیح، اور صحیح سند کے ساتھ امت کے جو بڑے تھے، صحابہ کرام، تابعین رضی اللہ عنہم، ان کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، او مدونہ فی کتب مشہورہ، یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں انہیں لکھ دیا گیا ہے، اس میں انہیں لکھ دیا گیا ہے۔ بخاری بڑی کتاب ہے، مسلم ہے، کتاب الآثار ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اب وہ نیا فتنہ بھی ایک اٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نے تو اپنی زندگی میں اور اپنے بعد کوئی حدیث لکھوائی ہی نہیں تھی، سوائے قرآن کے کوئی تحریر تھی ہی نہیں۔ عجیب جاہل آدمیوں سے واسطہ پڑ گیا۔ حضرت موطا امام مالک کب لکھی گئی؟ موطا پہلی صدی ہجری سے بھی پہلے لکھ لی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کب لکھی؟ اور شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ موطا امام مالک سے پہلے کی کوئی کتاب دنیا میں محفوظ نہیں ہے، یہ ان حضرات کی تاریخی تسامح اور خطا ہے۔ ان کی نظر کیوں نہیں گئی کہ ان سے بھی پہلے حدیث لکھی گئی تھی، اور حدیث کو باقاعدہ ترتیب دینے کے لیے کہ مثلا طہارت کی کتاب پہلے لائی جائے، پھر وضو کو لایا جائے، پھر اس کے بعد نماز کو لایا جائے، پھر روزہ، حج، پھر زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور اس طرح کے ابواب قائم کیے جائیں۔ یہ سب سے پہلے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا تھا، اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب الطلاق شروع کر دی ہے۔ وہ ترتیب کو رکھنے میں بہت سے اسباب تھے جس کی وجہ سے اسے نہیں تحریر فرما سکے۔ پہلا آدمی امت میں جس نے قانونی دماغ تھا اور قانونی اعتبار سے سب سے پہلے حدیثوں کو باقاعدہ چیپٹر وائز مرتب کرنا شروع کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب الآثار کو دیکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا لکھی ہے۔ یہ چیز ہم واضح کر چکے ہیں، جہاں ہم نے کہا ہے نا کہ حنفی فقہ کے اصول، اور حنفی فقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہے، سیدنا علی، عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اس کے جد امجد ہیں۔ یہ دونوں ان مورخین حضرات کا تحریر فرمانا یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ کتاب الآثار سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو فقہ کے ابواب میں متعین فرمایا، اور اس کے بعد امت اب تک چل رہی ہے۔ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس میں بھی وہ تنہا ہیں، اللہ نے ان کو
اس چیز کی سمجھ اور فکر اور سوچ عنایت فرمائی تھی۔ حضرت کا اشارہ اس طرف ہے، فرماتے ہیں کہ جو ساری کتابیں جن کی تدوین ہو چکی وَأَن تَكُونَ مَخْدُومَةً، اور ان کتابوں کی پھر خدمت بھی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی شروع لکھی گئی، مسلم کی شروع لکھی گئی وغیرہ وغیرہ، بِأَن يُبَيِّنَ الرَّاجِحُ مِن مُحْتَمَلَاتِهَا، اور پھر ان پر اتنی محنت کی گئی ہے کہ ایک حدیث میں جتنی بھی پہلو آ سکتے تھے اس میں سے کون سا پہلو زیادہ مناسب ہے، اور وَيُبَيِّنُ عِلَلُ أَحْكَامِهَا، اور جو بھی اب تک کتابیں مرتب ہوئیں، کتاب و سنت کو جو تحریر کیا گیا، ان سب کے احکامات میں حکمتیں کیا تھیں، یہ سب کچھ امت یہ کام کر چکی ہے۔ وَلَيْسَ مَذْهَبٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمَنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، اب ہمارے دور میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1180 ہجری میں ہوا ہے، 1280 1380، اور اب دیکھ لیجئے 1445، تقریباً پونے 300 سال پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ہمارے زمانے میں کوئی مذہب، کوئی مسلک، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مسلک کو چھوڑ کے کوئی نہیں ہے جس نے اتنی محنت کی ہو اپنی فقہ کو مرتب کرنے میں، اللہم الا مذہب الامامیہ والزیدیہ۔ زیادہ سے زیادہ تم ان مذاہب اربعہ کے مقابلے میں زیدیوں کے مسلک کو ذکر کر سکتے ہو یا امامیوں کے، وہم اہل البدع، ہمارے نزدیک وہ بدعتی ہیں، لا یجوز الاعتماد علی اقاویلہم، اور یہ بدعتی جن احادیث کی روایت کرتے ہیں ان کی روایت جائز ہی نہیں۔ غور فرما لیجئے، عمومی طور پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے تکفیر یہاں بھی نہیں کی، ان کا یہ سب بدعتی ہیں، زیدی بھی امامی بھی، ہم ان کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، لیکن جو آدمی ان چاروں مذاہب سے نکلے گا اس کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے پھر دین پہ عمل کرنے کا۔ ان زمان لما طال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود کو گزرے ہوئے بہت وقت ہو گیا، وبعد العہد، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی بہت گزر گیا، وضیعت الامانات، ہمارا دور وہ آ گیا ہے کہ اب امانت کی قدر نہیں کی جاتی، جو بات دوسرے سے کہی جاتی ہے دوسرا اسے اپنے رنگ میں سمجھ کے آگے بیان کرتا ہے، الفاظ کی وہ حفاظت نہیں ہے۔ آپ نے آم کہا، اس نے بھنڈی سنا اور جا کے بتایا کہ شلغم فرما رہے تھے۔ اتنے غیر محتاط لوگ پیدا ہو گئے۔ لم یجوز ان یعتمد علی اقوال علماء السوء من القضاة، اور دوسری طرف ہمارے علماء کا یہ حال ہو گیا ہے، بہت سے علماء سو، ہمارے علماء سے مراد ہمارے دور کے علماء سو، گمراہ مولوی، جو قاضی اور مولوی ظلم کے فتوے دیتے ہیں اور وہ مفتی التابعین لاہوائہم، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، حتیٰ ینسبوا ما یقولون الی بعض من اشتہر من السلف بالصدق والدیانۃ والامانہ، یہاں تک کہ اپنے ظلم کو وہ منسوب کر دیتے ہیں امت کے جو صلحائے زمانہ گزرے ہیں ان کی طرف، اما صریحا او دلالتاً، کبھی تو صاف لکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا ہوتا، یہ اپنی خواہشات پر عمل کر کے جھوٹ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں، اور اس ولا علی قول من لا ندری حل جمع شروط الاجتہاد، اور ہم کسی ایسے کو بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اجتہاد کی شرائط جمع تھیں۔ دیکھو، جو شخص بھی اس سے نکلے گا اور ان چاروں مذاہب سے خروج کرے گا، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ شخص ان سے خروج کر رہا ہے، اتباع السواد الاعظم، سواد اعظم امت میں جو چلا آتا ہے بڑا طبقہ، یہ اس طبقے کو چھوڑ کر عدم تقلید کی طرف جا رہا ہے، والخروج عنہا خروجا عن السواد الاعظم، اور اس کا یہ خارج ہونا
یہ امت کو چھوڑ دینا ہے، یہ عدم تقلید امت کو چھوڑ دینا ہے، باطل کی پیروی کرنی ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا عمر بن الخطاب، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو فرمایا تھا نا کہ اسلام برباد ہو جائے گا 3 آدمیوں کی وجہ سے، ذلت عالم، صاحب علم جب گمراہی اختیار کرے گا، وجدال و منافق بالقرآن، اور منافق جب قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے لگے گا، وَإِمَّةٌ مُضِلُّونَ، اور ذلات عالم اور جدال منافق کے بعد وہ امام جو گمراہ ہو جائیں گے، ان کی پیروی کرنے سے امت تباہ ہو جائے گی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فرمایا تھا کہ من کان متبعا فلیتبع من مضی، جب تم نے تقلید کرنی ہے تو تقلید ان کی کرنا جو پہلے گزر گئے اس دنیا سے۔ پورا متن اس حدیث کا آتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، آدمی جب تک زندہ ہے نا تب تک وہ آدمی آزمائش میں ہے، اس لیے ان کی اتباع کرو جو دنیا سے گزر گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4 مذاہب دنیا میں اب تک مندرج ہو چکے، چاروں مذاہب پھیل گئے۔ تم کہو کہ امامیہ اور زیدیہ بھی پھیل گئے ہیں تو ہم ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے، انہوں نے دین میں بدعات کا اضافہ کیا۔ اور اب جو شخص بھی ان چاروں مذاہب میں سے نکلے گا اور جو شخص بھی اس تقلید کو چھوڑے گا وہ در حقیقت سواد اعظم سے ہی نکل جائے گا، اور سواد اعظم وہ ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے سواد اعظم کی اتباع کرنا۔ اب جس شخص کو سواد اعظم کا مطلب لغوی طور پہ بھی نہیں نہ آتا وہ بھی درس قرآن دیتا ہے۔